شامل شور جہاں۔ وہ چاروں اس جگہ جمع تھے۔ ان میں سے جو اونچے لمبے سٹول پر بیٹھا راہگیروں کو گھور رہا تھا دکان کا مالک تھا، اور باقی اس کے یار دوست۔ ان میں سے دو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، چوتھا آرام کرسی میں دراز نیم خوابیدہ آنکھوں سے خلا میں گور رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ کا دھواں دائروں کی شکل میں اٹھ رہا تھا۔ اچانک ایک کار کے بریک چیخ اٹھے۔ کار سے ٹکرانے والا اسکوٹر سوار بال بال بچ گیا تھا، لیکن اس ٹکر نے ان چاروں کی جگہ تبدیل کر دی۔ اونچے سٹول والا اب دکان کے باہر کھڑی اپنی موٹر سائیکل پر آلتی پالتی مارے بیٹھا راہگیروں کو گھور رہا تھا۔ بات چیت کرنے والے اب اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ قصور کس کا تھا، لیکن وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے تھے۔ آرام کرسی والا آسمان کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی قمیض کے دامن سے اینک کے موٹے شیشے صاف کر رہا تھا۔ وہ چاروں تقریباً روز اسی وقت وہاں جمع ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ انہوں نے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد وہاں آنے کی قسم کھا رکھی۔ گول چکر سے بائیں طرف جانے والوں کو گھورنا اور زمانے بھر کی گپیں ہانکنا ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ اس کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ چھٹی کا دن گھر پر گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ راہگیروں کو گھورنے والا اپنی دکان کے کاؤنٹر پر کسی گاہک کو بھگتا کر نیچے اترتا، سٹول پر بیٹھتا اور کوئی فلمی دھن گنگنانے لگتا۔ سڑک پر سے گزرنے والے چہرے دیکھ کر یہ دھن اپنا ردم بدلتی رہتی۔ کبھی یہ دھن اس طرح رک جاتی جیسے خراب کیسٹ کی آواز، یا پھر کوئی خوبصورت چہرہ دیکھ کر تیز ہو جاتی۔ بعض اوقات تو دھن کے ساتھ انگلیوں کی چٹک بھی شامل ہو جاتی۔ بات چیت کرنے والے اپنے دفتروں کی سیاست ایک لمحے کے لیے روک دیتے اور اچھا چہرہ دیکھ کر اس کے خالق کی تعریف کرنے لگتے۔ خلا میں گھورنے والا ان کی باتیں سن کر ہاں میں ہاں اور نہیں میں نہیں ملاتا۔ گزرنے والوں پر نظر تو وہ بھی رکھتا تھا، لیکن اوپر سے پارا گورا ہو رہتا تھا۔ پھر ان میں سے ایک کہتا، یار چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے تو یہ سوالیہ فکرہ ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد چائے کا سیٹ آ پہنچتا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ سڑک کے کنارے ڈرائی کلین کی دکان پر بھی نظر رکھتے، جہاں موسم بدلنے کی وجہ سے خاصی رونق ہوتی۔ چوک سے مڑنے والی کاریں اور جنرل سٹور سے نکلنے والے خریدار بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی کار ان کے پاس سے سلو موشن میں گزرتی تو اونچے سٹول والا یکدم بول اٹھتا، یہ تو وہی تھی، اور پھر موٹر سائیکل پر ہوا ہو جاتا۔ گفتگو کرنے والے سگریٹ سلگا لیتے اور ان کی نظریں کار کا تعاقب کرنے والی موٹر سائیکل کا پیچھا کرتی، حتیٰ کہ دونوں چیزیں ٹریفک کے ازدحام میں گم ہو جاتی۔ خلا میں گھورنے والا ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا، اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا۔ تھوڑی دیر کے بعد موٹر سائیکل والا واپس آتا اور بڑی مایوسی سے اعلان کرتا، یار یہ وہ نہیں تھی۔ اب سپہر کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ ڈرائی کلین کی دکان پر رونق کچھ اور بڑھ جاتی۔ وہ جنرل سٹور سے متصل کافی بار پر آنے والے جوڑوں کے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے، ان کی مالی حالت، ان کے کاروبار اور رہن سہن کے بارے میں اندازے لگاتے رہتے۔ وہ کافی دیر تک اس کام میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ کسی کو یاد آتا، یار میری بیوی نے کہا تھا کہ آج چھوٹی کی دوائی ضرور لے آنا۔ ہاں تو لے آؤ، سامنے ہی تو میڈیکل سٹور ہے۔ یار مجھے تو آج بچوں کے ساتھ ایک جگہ جانا تھا، ایک کو یاد آتا، اچھا پھر صحیح، اور یہ پھر صحیح پھر کبھی نہ آتی۔ خلا میں گھورنے والا سگریٹ کا آخری کش لے کر بیچ سڑک کے اچھال دیتا، کرسی سے اٹھ کر دکان کے برآمدے کا ایک چکر لگاتا اور پھر یار کیا زندگی ہے ہماری کہہ کر کرسی پر بیٹھ جاتا۔ اس کی اس بات پر گرما گرم بحث چھڑ جاتی، جو آٹے دال کے بھاؤ سے ملکی سیاست، دہشت گردی سے ہوتی ہوئی عالمی صورتحال تک پہنچ جاتی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ سب اسی انتظار میں رہتے کہ اینک والا یہ فکرہ پھینکے اور وہ اپنی ضرورتوں، محرومیوں اور نہ پوری ہونے والی خواہشوں کے المیے شروع کریں۔ اب شام گہری ہو جاتی اور پانچواں بھی ان میں شامل ہو جاتا۔ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ اس کا روز کا سوال ہوتا۔ اور یار تم سارا دن کہاں ہوتے ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ روزانہ اسی وقت وہاں آتا ہے، اس کے سوال کا یہی جواب دیا جاتا۔ پاپ میوزک کی دھن پر ہاتھ پیر ہلاتا، موٹر سائیکل کے شیشے میں بال سنوارتا، وہ برآمدے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹہلتا،
پھر سیٹی بجاتے ہوئے میڈیکل سٹور پر سیلز گرل سے سٹیپسلز لینے چلا جاتا. خدا جانے اس کا گلا ہمیشہ خراب کیوں رہتا. ہاں تو پھر کیا طے ہوا؟ گولی چوستے ہوئے وہ واپس آ کر پوچھتا. یار یہ بات تو سب جانتے ہیں نا کہ ہم سب روز یہاں وقت ضائع کرتے ہیں. بہت دیر تک اس مسئلے پر بحث ہوتی رہتی، دلیلیں پیش کی جاتی، تجویزیں رد کی جاتی. خلا میں گھورنے والا اپنی جیبیں ٹٹولتا، موٹر سائیکل کی چابی نکال کر انگلی میں پھنساتا اور کہتا تو پھر یہ طے رہا کہ کل سے ہم یہاں نہیں آیا کریں گے. اب ہم صرف چھٹی کے دن یہاں اکٹھے ہوا کریں گے. آخر ہمارے گھر والوں کو بھی ہماری ضرورت ہے. یہ بات سن کر وہ سب سر نوڑا لیتے. بچوں کا شور، ساس بہو کے جھگڑے، عورتوں کی فرمائشیں، مالی حالات کی تنگی، سب ان کے سامنے تصویر کی طرح گھوم جاتا. وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے. گرمیاں ختم ہو چکی ہیں، برسات کی پہلی بارش بھی ہو چکی ہے. وہ چاروں اسی جگہ جمع ہیں. ایک اونچے سٹول پر بیٹھا راہگیروں کو تکے جا رہا ہے، دوسرا تیسرا اپنے اپنے دفتر کی مہلت سیاست میں غرق، چوتھا پانچویں کے انتظار میں بیٹھا خلا میں گھور رہا ہے. اور آج چھٹی کا دن نہیں.